اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک شب قدر اور ایک اعتکاف۔ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، ایک 27 کی رات ہی شب قدر نہیں، جیسا کہ ہمارے ملک میں 27 کی رات اس طرح منائی جاتی ہے جیسے یہی شب قدر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گھما دیا ہے، کبھی یہ 21 کی ہے، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27 اور کبھی 29 میں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے، تعیین کے ساتھ متعین کر کے، لیکن باہر نکلے تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں آیا تو تھا تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ بھلا دیا، لہٰذا اب تم اسے 5 راتوں میں تلاش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اسے پوشیدہ کر دیا، اللہ نے اسے متعین کر کے نہیں بتایا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو متعین کر کے بتا دیتے اور اس کے باوجود ہم اس رات میں گناہوں میں مبتلا رہتے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ آتی کہ شاید ہم بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارا جائے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ تو اللہ نے فرمایا اتار تو دوں گا، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایمان نہ لایا تو پھر ایسے عذاب دوں گا کہ سب دیکھیں گے۔ تو دسترخوان اتارا گیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے سوائے چند لوگوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو خنزیر بنا دیا۔ شب قدر اگر متعین ہو جاتی اور اس میں بھی لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے تو پتھر کا برسنا یا بندر اور خنزیر کا بن جانا عین ممکن تھا کہ ایسا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے طفیل اسے 5 راتوں میں گھما دیا۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان 5 راتوں میں گھمانے کی وجہ سے 4 راتوں کی عبادت اور مل گئی، اور 4 راتوں کی عبادت ملی اور ایک شب قدر ملی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہوئی کہ اس کو چھپا دیا تاکہ اس کی ناقدری نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اگر کوئی ناقدری کر بھی رہا ہے، کوئی گناہ کر بھی رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شب قدر ہے، تو وہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ناقدری نہیں ہوگی۔ تو آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اور اس تیسرے عشرے میں جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہے اعتکاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اعتکاف کیا ہے آخری عشرے کا۔ ہاں، جنگ بدر کے اندر، جنگ بدر کیونکہ 17 رمضان کو ہوئی اور وہاں سے واپسی تک رمضان گزر چکا تھا، اسی طرح فتح مکہ رمضان میں ہوا، تو یہ 2 سال ایسے تھے جن میں آپ مدینہ کے اندر موجود نہیں تھے، مدینہ سے باہر تھے، باقی 8 برس آپ مدینہ میں تھے، اس لیے آپ نے اس میں اعتکاف کیا۔ 10 ہجری جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا، تو اس میں آپ علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور اعتکاف کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی جبریل امین رسول اللہ کو قرآن پاک سناتے اور آپ علیہ السلام جبریل امین کو سنایا کرتے تھے، اس طرح قرآن کا دور کیا جاتا تھا۔ لیکن آخری رمضان 10 ہجری کو آخری اعتکاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا 2 دفعہ دور کیا ہے جبریل امین کے ساتھ۔ تو دیکھیے اعتکاف کا جو لفظ ہے یہ عکفہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مڑ جانا، پھر جانا یا پلٹ جانا۔ تو اعتکاف کا مطلب اس طرح ہے کہ اس طرح یکسو ہو کر بیٹھ جانا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، اللہ کی طرف مڑ جائے۔ تو اس طرح 10 دن مسجد کے اندر رہنا اور صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کرنا، یہ اعتکاف ہے۔ تو 1 دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اور ایک قول کے مطابق 1 دن کا اعتکاف 10 خندق دوری ہے، جہنم سے 10 خندق دوری ہے۔ تو دیکھیے اعتکاف، یہ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے روزے کے ساتھ مسجد کے اندر مستقل طور پر نیت کے ساتھ بیٹھ جانا۔ تو یہ تو مردوں کے لیے ہے،
البتہ عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا بہتر ہے۔ البتہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد کے ساتھ خاص ہے، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک عورت کا اعتکاف گھر میں ہی ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا ارادہ فرمایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض دیگر ازواج مطہرات وہ بھی اپنا بستر لے کر مسجد میں آ گئیں اور اپنے خیمے نصب فرما لیے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا، یعنی مسجد میں اعتکاف سے منع فرمایا۔ تو لہٰذا اگر عورت مسجد میں اعتکاف کرے تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص کمرے کو جس میں عام طور پر وہ نماز پڑھتی ہیں وہ خاص کر لیں۔ پھر اعتکاف کے مسائل یہ ہیں کہ بلا ضرورت شدیدہ وہ اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی۔ جو انسان کی ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات، ان کے لیے جا سکتی ہیں، جیسے قضائے حاجت کے لیے جانا، کھانا لینے کے لیے جانا، کہ اگر گھر میں کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لینے کے لیے باہر جا سکتی ہیں، اس کمرے سے باہر جا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا پکانے کے لیے کچن میں بھی جا سکتی ہیں، کھانا پکائیں اور واپس آ کر اس کھانے کو لا کر اپنی اسی مخصوص جگہ پر آ کر کھائیں جس میں انہوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے۔ اسی طرح کمرے کے اندر اگر ان سے کوئی ملنے کے لیے آنا چاہے، اگر کوئی محرم ہے تو وہ محرم رشتہ دار ان سے آ کر مل سکتے ہیں، البتہ وہ خود باہر نہیں جا سکتی۔ اس کمرے میں آ کر اگر ان سے کوئی ملاقات کرنا چاہے ملاقات کر سکتا ہے، بات چیت آپس میں کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت شدیدہ وہ اس کمرے سے باہر نہیں جائیں گی، کمرے میں ہی رہنا پڑے گا۔ اس میں اگر کوئی بہت ضروری کام ہے تو وہ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ اصل میں اعتکاف نام ہوتا ہے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینے کا، تو اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ وقت وہ عبادات میں گزرے۔ تو البتہ اگر ان میں کوئی آ کر آپ سے ملاقات کرنا چاہے وہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر بچے بھی اس کمرے میں آ سکتے ہیں، اگر بچوں کی کوئی خدمت کرنی ہو، جیسے بچوں کو کچھ کھلانا ہے، پڑھانا ہے، تو وہ بھی اس کمرے میں بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ البتہ روزے کے لیے اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، یعنی اگر اعتکاف کے دوران حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ساتھ ہی اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اعتکاف کرنے سے پہلے اس چیز کا خیال کیا جائے، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے طہارت ضروری ہے، اور کیوں طہارت اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں روزہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ خوشبو کا استعمال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، کسی عالم کا بیان سن سکتے ہیں، کوئی دینی کلاسز دینا چاہیں وہ بھی لے سکتی ہیں، ضرورت کے تحت فون پر بات بھی کر سکتی ہیں، تو یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اعتکاف کا صحیح مقصد تبھی حاصل ہوگا جب عبادات زیادہ سے زیادہ کی جائیں۔ تو لہٰذا وہ خواتین جو گھر میں اعتکاف کرنا چاہیں انہیں اپنی ایک ترتیب، اپنا ایک شیڈول بنانا ہوگا، جس میں صبح و شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ عبادت، اور لیلۃ القدر کا حصول۔ سب سے اہم چیز لیلۃ القدر کا حصول ہے، اور گناہوں سے توبہ، جو کہ رمضان کا بھی مقصد ہے اور اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ کی جو حالت ہے وہ بدل جائے، آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو لہٰذا اعتکاف کے دوران ان سب کاموں کا اہتمام کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔